نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی الحنفی آج کی ویڈیو انتہائی بوجھل دل سے میں بنا رہا ہوں، اور مجھے آج میری ماں بہت یاد آئی ہے۔ آپ یہ کلپ سنیں، پھر میں انشاءاللہ پاکستانی امی جب کچھ بھی فالو کرو نہیں ابو سے پوچھ لو، جا کے یا جا کے کسی ٹیچر سے پوچھ۔ آپ کو پتا نا پاکستان کا کوئی بیٹا، آپ کا بھی کوئی بیٹا آپ کی کبھی عزت نہیں کرے گا۔ کبھی نوٹ کیے؟ کبھی آ کے کوئی فلسفے کا سوال، ٹیکنیکل سوال امی سے نہیں پوچھتا کوئی، کیونکہ اس کو پتا اس کو آتا ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے پوچھا ہے؟ نو۔ دیسی ٹوٹ کے اسپیشلسٹ، امی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سونف کھا لے۔ یہ پاکستانی ماں نے اپنی یہ ٹوٹل اوقات یہ سیٹ کی ہوئی ہے۔ جی، آپ نے اس بدبخت کا یہ کلپ سن لیا۔ میں سے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس پر، اور میں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس ساحل عدیم اس سے بچائیں۔ اس نے جو بکواس آج کی ہے نا، یہ کلپ آپ نے سن لیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہوتا جی۔ پاکستانی امی کچھ بھی پوچھ لو جا کر، نہیں ابو سے پوچھ لو جا کر کسی ٹیچر سے پوچھ، یہ اس کے گھر کی لینگویج ہے۔ جا کر کسی ٹیچر سے پوچھ، یہ ان لوگوں کی لینگویج ہے جو ہندوستان کے بہت دور دراز علاقوں سے آئے ہیں۔ یہ شکل سے بھی شودر اور دلیت لگتا ہے یہ ساحل عدیم، یہ کوئی خاندانی آدمی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس طرح باہر چلا گیا اور پڑھ کر آ گیا، اور پڑھ کر آنے کے بعد اس نے جو کام شروع کیے ہوئے ہیں وہ کام ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی بھی بیٹا آپ کی کبھی عزت نہیں کرے گا۔ کبھی نوٹ کیا؟ سامنے آڈینس بیٹھی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو، یہ اس آڈینس سے مخاطب ہے، اور مجھے لگتا ہے آڈینس ہوتی نہیں ہے، یا ہے بھی تو اس میں کوئی ہنسا بھی ہے آگے چل کر، آپ سن لیا ہوگا۔ وہ بھی مجھے کوئی بہت ہی بدبخت لگتا ہے۔ اگر اولاد ہے تو بہت بدبخت ہے، اگر ماں ہے تو پھر وہ ماں اس ساحل عدیم شودر کے خاندان کی ہوگی، اس کی تربیت بھی ساحل عدیم کی ماں اور باپ جیسے لوگوں نے کی ہوگی۔ یار ساحل عدیم اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں گالیاں دیتا؟ تیری ماں کون سی پڑھی ہوئی ہے؟ کبھی آ کے کوئی فلسفہ کا سوال، کوئی ٹیکنیکل سوال امی سے نہیں پوچھتا، کوئی ان کو پتہ ہے، اس کو آتا ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے پوچھا؟ نو، آپ نے نہیں پوچھا۔ دیسی ٹوٹ کے اسپیشلسٹ، امی پیٹ میں درد ہو رہا ہے سونف کھا لے، یہاں پر وہ ہنسی ہے۔ یہ پاکستانی ماں نے اپنی ٹوٹل اوقات سیٹ کی ہوئی ہے۔ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو ساحل عدیم۔ یہ ہماری ماں کی، اس پاکستان کے معاشرے کے ہر ایک ماں کی یہ اوقات نہیں ہے۔ اس کی اوقات اتنی بلند ہے کہ تجھ جیسے بدبخت اس کو جان ہی نہیں سکتے۔ یہ شخص ہمارے معاشرے کا جو بنیادی یونٹ ہے نا، اس کو بکھیر رہا ہے، بنیادی یونٹ کو ہمارے بکھیر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آج اس کے اندر اتنے زیادہ قرآن کے حوالے اور وہ لے کر نہیں آؤں گا۔ یہ ایک ایسا معاشرتی مسئلہ ہے کہ کل کائنات میں جہاں بھی ماں کا وجود ہے، یاد رکھیں، جہاں بھی ماں کا وجود ہے وہ انتہائی بلند مقام پر اس کو رکھا گیا ہے، انتہائی بلند مقام پر۔ The status of a mother has been set at highest pinnacle of standard, respect, regard, and whatever you add the word in it, that must be a correct in this scenario. ماں کی عزت کتنی بڑی عزت ہے۔ اچھا، اب یہ کیا کہتا ہے؟ ان پڑھ ماں کی کوئی عزت نہیں ہوتی جی۔ ان پڑھ ماں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر ایک ماں ان پڑھ ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔
جو بکواس کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آتے ہی نہیں ہے. آپ کوئی ٹیکنیکل سوال کر لیں، کوئی فلسفہ کا سوال کر لیں. اگر ایسی اولاد ہے جو ماں سے کوئی ٹیکنیکل سوال کرے اور فلسفے کا سوال کرے، اس کو نہ آتا ہو اور وہ اس بنیاد پر ماں کی عزت کرنا چھوڑ دے، تو ایسی اولاد کو خدا اٹھا لے. یہ آدمی اتنا بدبخت ہے، یہ سائل ادیم، شودر، یہ دلیت، اس کے چہرے پہ ایمان کا نور نہیں ہے، اس کے چہرے پہ اسلام کا نور نہیں ہے. جب یہ بات کرتا ہے اس کے چہرے سے نفسیاتی اور سائیکوسومیٹک جو اسٹیٹ ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے. میرا دل اس لیے بوجھلا ہے کہ مجھے آج اپنی ماں بہت شدت سے یاد آئی ہے. میرے والدین فوت ہو گئے ہیں. 2013 میں والد فوت ہوئے تو 2019 یا 18 میں یا 19 میں میری والدہ فوت ہوئی ہیں. اور جب وہ فوت ہوئی ہیں ہمارا گھر بکھر گیا ہے، اور میں سب سے زیادہ بکھرا ہوں. میں سب سے زیادہ بکھرا ہوں. اور یار تو اپنی ماں کو جو مرضی کہتا ہے کہ تو ہماری ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہر شخص میری بات بہت غور سے سنے. آپ کی ماں کسی بھی کیلیبر کی ہے، whether she is educated or uneducated. میری ماں چٹی ان پڑھ تھی. میری ماں چٹی ان پڑھ تھی، لیکن اس نے جو تربیت ہماری، ہمارے باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ اپنی ماں کا بہت احترام کریں. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نا، ہر ایک انسان سے ہوتی ہیں. آج وہ غلطیاں جب ہم ماں کو منو مٹی کے نیچے اور باپ کو منو مٹی کے نیچے دبا کر آ گئے، آج وہ غلطیاں سامنے آتی ہیں جن کو ہم ان کی زندگی میں غلطی نہیں سمجھتے تھے. آج یہ شخص، یہ بدبخت شودر دلیت بیٹھ کر آپ کو ماں باپ کے خلاف کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی 2-4 ویڈیو بنائی ہیں جس میں کہتا ہے ماں باپ سب کو جو ہے تو چھوڑ دو. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی زندہ ہے. فرمایا تیرا جہاد تیری ماں کی خدمت میں، جا اپنی ماں کی خدمت کر. نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھ رہے تھے اور ہر سیڑھی پر چڑھتے آمین فرماتے تھے، تو ان میں جو جبرائیل علیہ السلام جو دعا کر رہے تھے، یا اس کو بدعا کہہ لیں آپ، اس میں وہ یہ تھی کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے آخرت نہ کمائے، ان کو بدعا دی گئی تھی کہ ان کا انجام برا ہو. مفہوم اس کا یہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا تھا. جب آپ اپنی ماں کی اس بات پر عزت نہیں کریں گے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے اور وہ جو ہے تو پیٹ درد میں آپ کو سونف سجسٹ کرتی ہے، اور جب آپ کوئی ٹیکنیکل یا فلسفیکل یا کوئی ٹیکنیکل کویشچن پوچھتے ہو تو اس کو نہیں آتا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری کائنات میں گھوم جائیں، پوری کائنات کے اندر جو مورل ویلیوز اور سوشل سٹینڈرڈز ہیں آپ ان کو اسٹڈی کریں، کہیں پر بھی ماں کی عزت کو ایسوسیٹ نہیں کیا گیا. The respect of mother doesn't associate it with education, doesn't associate it with literacy. There are some other standards given by the Allah, set by the Allah Jalla wa Ala and His Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. اب کہاں اللہ اور اس کا رسول ہمیں ایک سٹینڈرڈ بتا رہا ہے، کہاں یہ غلیظ انسان، بدبودار، یہ شودر دلیت، نفسیاتی مریض یہ ہمیں بتا رہا ہے. اور ہمارے سامنے، اور وہ مائیں جو بیٹھی ہیں اس کے سامنے، اور وہ بیٹیاں اور بیٹے جو بیٹھی ہیں اس کے سامنے اور یہ بکواس سننے ہیں، میں حیران ہوں انہوں نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا اٹھ کر. کشمیر کی کوئی بات اس نے نہیں کی. فلسطین فلسطین فلسطین، سینکڑوں میل ہم سے، ہزاروں میل دور ہے. کشمیر کی بیٹی لٹ گئی، عزت لٹ گئی، روہنگیا لٹ گیا. نہیں، اس کے جو فالوورز ہیں وہ ہندو ہیں اور وہ جہاد کی بات کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور اب تک یہ غلیظ بدبودار انسان فلسطین جہاد کے لیے نہ اپنے باپ کو لے کر گیا، اگر وہ بدبخت زندہ ہے اس کا باپ، کیونکہ اس نے اس کی تربیت نہیں کی. یہ دوسروں کے والدین کی بے عزتی توہین کرتا ہے، ادھر دوسروں کے دل دکھاتا ہے. اس کے ماں باپ کی عزت کون کرے گا؟
اس کے بہن بھائی، اس کے کزنز، اس کے رشتہ دار، یہ ان کو لے کر کیوں نہیں گیا اب تک؟ وہ لوگ جو کمنٹس میں گالیاں دیتے ہیں، فحش باتیں لکھتے ہیں، میں نے ان کو جو ہے تو ڈیلیٹ کیا ہے، میں نے ان کی رپورٹ کر کے ان کو جو ہے تو بند کیا ہے، ان کو کمنٹس کو۔ وہ کون ہے؟ وہ سب ہندو ہیں۔ اور پرینکا کے نام سے وہ پکڑائی ہے، اس کے جہاد سے کیا کام ہے؟ آپ لوگ بچے ہو، آپ لوگ اپنے بچوں کو نہیں، میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ وہ کس طریق پر بیٹھ کر یہ بات کر رہی ہے۔ ساحل ادیم سے پہلے یہ پوچھے کب جہاد پر جا رہا ہے فلسطین؟ پیسے کمانے کے لیے ادھر بیٹھا ہے، لوگوں کے بچوں کو بھیج کر پر ہیڈ کتنے ڈالر لے رہا ہے؟ یاد رکھیں یہ آدمی، مجھے پہلے تو شک ہے کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے، میں آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہے، مجھے اس کے دین ایمان پر شک ہے۔ دیکھیں ہم نے اتنا کچھ دیکھا ہے نا ہسٹری میں، آپ پڑھیں سلطان ایوبی کے دور میں ہر مسجد کے اندر ٹرینڈ یہودی امام آئے ہوئے تھے، اور وہ آج بھی چل رہا ہے۔ اچھا، اب ماں کا مقام جنت قدموں تلے۔ اچھا، کس کی خدمت؟ 3 دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے پوچھا، رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں ماں باپ میں سے؟ فرمایا ماں کی، پھر پوچھا، پھر فرمایا ماں کی، پھر پوچھا، پھر فرمایا ماں کی، چوتھے مرتبہ میں پوچھا تو کہا اپنے باپ کی۔ اچھا، جو مرتبہ ماں کو خداوند کریم نے دیا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام نے دیا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہو۔ اور یہ اف سے کتنا آگے لے کر جا رہا ہے ہمیں کہ اگر ہماری ماں کو کچھ پتہ نہیں تو ہم اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں، اور وہ اولاد کو خدا اٹھا لے، ایسی اولاد کو جو اپنے ماں سے کوئی سوال پوچھے وہ کہے کہ بیٹا باپ سے پوچھے، مدرسے میں یا اسکول جا کے پوچھ لے، تو وہ اپنی ماں کی بے عزتی کرنا شروع کر دے اور اس کی عزت نہ کرے۔ مجھے لگتا ہے ساحل ادیم اسی ٹائپ کا کوئی آدمی ہے، اور یہ ہندوستان کے جس علاقے سے پاکستان میں آئے ہیں نا، یہ پاکستانی نہیں لگتا، اس علاقے کا نہیں ہے یہ، اس علاقے کے لوگ تو بہت ہی زیادہ بلند مرتبہ لوگ ہیں، یہ وہاں سے آیا ہے، اور یہ دلت ہے یا شودر ہے، یہ کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ اچھے خاندان کو اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک سوچ۔ یہ کھلے عام ہمارے ماں باپ کو آ کر جو ہے تو بے عزت کرتا ہے ادھر۔ میں جب بھی بیمار ہوتا تھا نا، میری عادت تھی میں اپنی ماں کے پاس ہوتا تھا، 18-19 سال کا بھی میں آگے ماں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ مجھے ایک خاص تحفظ کا احساس ہوتا تھا ماں کے پاس آ کر۔ میں اگر نہانے جا رہا ہوں نا تو میں ماں کو کہہ کر جاتا تھا ماں میں نہانے جا رہا ہوں۔ اچھا، اس میں بھی مجھے ایک عجیب و غریب احساس ملتا تھا جس نے مجھے بہت سپورٹ کیا، جس نے مجھے بہت سپورٹ کیا، میری مختلف کیفیات جو تھی اس میں اس نے بڑا سپورٹ کیا۔ ماں ایک ایسا نفسیاتی سایہ، ایک ایسی نفسیاتی ڈھال آپ کو پرووائڈ کرتی ہے کہ اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں اور صرف ماں کا تصور آ جائے آپ کو، اللہ کریم آپ سے وہ مصیبت دور کر دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ جو شخص پیار اور مفہوم یہ ہے اس کا، جو شخص محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ آپ کی ماں چٹی جاہل ان پڑھ ہے نا، اس کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اپنے باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ آپ کو بخش دے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ وہ سٹینڈرڈ ہے، یہ وہ ریکارڈ ہے، یہ وہ سٹیٹس ہے، یہ وہ کیلیبر ہے جو اللہ نے والدین کو دیا ہے۔ اور یہ بدبخت شودر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا، اس نے خود عزت نہیں کی ہوئی، اس لیے اس طریقے کی بات ہے۔ اچھا، میری ماں چٹی ان پڑھ تھی جی، لیکن ہماری تربیت اس طرح انہوں نے کی ہے، سردیوں کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں اور ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں میں، بہت کم لوگوں کے گھر میں ہوتا تھا، جو ہی رات کا کھانا ہم بڑی جلدی کھاتے ہیں، اس کے بعد ماں بیٹھ جاتی، ہم بھی وہ انگیٹھی میں کوئلے دہکا لیتے، اور ہماری والدہ کیا کرتی جی،
اولیاء کرام کے قصے سناتی، لٹرلی جو انہوں نے دیکھے ہوئے تھے، جو ہمارے نانا کے گھر میں لوگ آ کے بیٹھتے تھے. میرے دادا بھی اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم تھے، تو وہ قصے سناتی، کرامات بتاتی. ہم نے پھر جب یہ چیزیں ہمارے دماغ و دل میں بیٹھ گئی، ہمارا کریکٹر بھی اسی طریقے سے بننا شروع ہو گیا. جو اولیاء اکرام کے بارے میں امی بتاتی تھی کہ ان کا تقویٰ کیا ہوتا ہے، پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے چلتی ہیں، وہ کیسے بیٹھتے ہیں، وہ کیسے اٹھتے ہیں. کیا ہوا جی؟ ہم اس راستے پر چل پڑے. ہماری بچوں کی تربیت بھی ہماری ماں اور ہمارے باپ نے کی. ہماری ماں چونکہ چٹی اٹ پڑتی تو ساحل کے مطابق تو ہمیں اپنی ماں کو مار دینا چاہیے تھا، اس کی عزت کرنی نہیں چاہیے تھی. یہی کام آج کے دور میں انجینئر کر رہا ہے کہ ماں شاہی کوئی نہیں، یہی کام یہ کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ لوگ کیوں ماں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ ماں کہتی ہے میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. دودھ کیا؟ ماں باپ ناراض ہوئے، تیری بخشش ہی نہیں ہے، تیری نجات ہی نہیں ہے. کہتے تیرا دودھ تو تھا ہی نہیں، تم تو اپنے مزوں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی. یہ انجینئر کے اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ الفاظ ہیں. ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے. اس طرح سائر ادیم ہے، وہ کہتا ہے نہ ماں کی سنو، نہ باپ کی سنو، نہ ٹیچر کی سنو، نہ بزرگ کی سنو، اس کی سنو، اور فوراً چلے جاؤ فلسطین جہاد کرنے تاکہ اس کو پر ہیڈ ڈالر ملے. اللہ کی اس پر اور اس کے خاندان پر لعنت ہو، اس کے ماں باپ پر اس سے بڑھ کر ہو جنہوں نے اس کی تربیت کی ہے. ہمارے ماں باپ کو اس طرح کہے گا، ہم تیرے ماں باپ کو نہیں بخشیں گے. اگر مر گئی ہے نا، خدا ان پر عذاب زیادہ کرے کہ وہ تیری تربیت کر کے نہیں گئے. دوسری، ہمارے والد کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا کھیل رہے ہیں. ہمارے والدہ نے سارا ٹائم ٹیبل سیٹ، ان پڑھ سارا ٹائم ٹیبل سیٹ تھا ہمارا. ہم نے کھیلنا کس وقت ہے، قرآن مجید پڑھنے کس وقت جانا ہے، قرآن مجید پڑھ کر آئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، اور کس وقت ہم نے جو ہی مغرب کی اذانیں ہوتی ہمیں یہ حکم تھا کہ اس سے پہلے پہلے گھر پہنچو. اب آج کی ماں کو جب میں کمپیئر کرتا ہوں اپنی ماں کے ساتھ اور باقی دوسرے لوگوں کی جو ان پڑھ مائیں ہیں، آج کی ماں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہو، وہ ہماری ان پڑھ ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس تقویٰ اور پرہیزگاری تھی. ہماری ماں کے پاس، ان کے پاس ایک سٹینڈرڈ تھا جس سٹینڈرڈ پر انہوں نے ہمیں بڑا کیا ہے. آج بھی اگر کوئی پی ایچ ڈی والدہ اس سٹینڈرڈ کی ہو کہ وہ تقویٰ، پرہیزگاری، اولیاء اکرام اور اپنے اس طریقے کو جو نبی علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں اس نے اپنے گھر میں رائج کیا ہوا ہے، تو یقین کریں کہ وہ ماں بہت اچھا رزلٹ دے گی. میں تو ان ماؤں کو بھی جانتا ہوں جن کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں. سمجھ آئی؟ چلا یہ بدبخت اٹھ کر آیا پتہ نہیں کہاں سے. میں اپنے والدین سے اتنا زیادہ اٹیچ تھا کہ جب وہ فوت ہوئے میں رول گیا. میں ایسا رولا نہ کہ نہ پوچھے آپ. آج جب اس کی بکواس میں نے سنی، مجھے اپنی ماں بہت یاد آئی کہ میں جب کسی تکلیف میں ہوتا تھا نا، بس ماں کے پاس جا کے میں بیٹھتا تھا صرف، اور اللہ میری تکلیف دور کر دیتا تھا. ابھی پچھلے دنوں میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا تھا. آپ یقین کریں کہ میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے ایک احساس ہوا کہ کوئی چیز مجھ سے جو میرے اوپر تھی اور میں پریشر میں تھا مجھ سے اتاری گئی ہے. ہاں جی، آج بھی میری ماں میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح وہ زندہ ماں تھی. بس قبر پہ جانا ہوتا ہے تو جا نہیں سکتا بندہ اتنی جلدی. ماں کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے بچوں پر باپ سے زیادہ، یاد رکھیں. اور آپ نے اپنی ماں کے اس نفسیاتی اثر کو قبول کرنا ہے. یہ جتنا آپ اپنی ماں سے محبت کریں گے اور جتنا آپ اس کے قریب بیٹھیں گے، آپ کی ماں کے وجود سے جو شعاعیں اور جو ریز نکلیں گی، جو لہریں نکلیں گی، میگنیٹک لہریں نکلتی ہیں، وہ آپ کو بہت خوبصورت کر دیں گی، وہ آپ کی اپنی حفاظت میں لے لیں گی. یہ جو صحبت ہوتی ہے نا، یہ کیسے اثر کرتی ہے؟ صحبت کا اثر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کے وجود سے میگنیٹک لہریں نکلتی ہیں جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے اوپر توکل زیادہ ہوتا ہے، بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو اپنے نفس کو مضبوطی کے ساتھ دبا کے رکھتا ہے اور اس کو
سرکشی نہیں کرنے دیتا، اس کے اندر اس قسم کی میگنیٹک لہریں پیدا ہوتی ہیں کہ جو آپ کے خون میں الیکٹرولائٹس ہیں نا، الیکٹرولائٹس کیا ہوتے ہیں؟ ساحل ادیم وہ بدبخت آدمی ہے کہ میں نے اس سے زیادہ بدبخت نہیں دیکھا سوائے انجینئر محمد علی مرزا کے. ان سے بچیں، اپنی زندگی بچائیں، ساحل ادیم سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے اس قوم کو نجات عطا فرمائے. اور ایک اور بات دوبارہ کہ ساحل ادیم جہاد پہ کب جا رہا ہے، اس سے پوچھیں جی یہ کب جہاد پہ جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر، ماں باپ کو لے کر، اپنے بہن بھائی سب رشتہ داروں کو لے کر. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ میں ماں باپ کے احترام کی توفیق دے. جن کے زندہ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ایک یا دونوں، بہت کوشش کریں ان کے قریب بیٹھیں اور ان کی صحبت سے اثر لیں، ان کے کپڑوں کی خوشبو کو اپنے اندر بسائیں، ان کی کپڑوں کو سونگھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت درجات دے گا. آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا، آپ اس کو کر کے تو دیکھیں. اور جو بھی یہ پروگرام سن رہا ہے، اس کے بعد ساحل ادیم پر سوائے بدواؤں کے اور کچھ نہ کرو. یہ بدبخت آدمی کچھ بھی کرتا رہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن جب یہ ہمارے ماں باپ پر آتا ہے، میں بہت سینسٹیو ہوں جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.